بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی ایک بہت ہی اہم خبر ہے کہ پاکستانی فوج کے 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور ان کے جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، روابط تھے، ان کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو 3 افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے، اس کا تعلق جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے ساتھ ہے۔ تو کیا جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے، اس کے پروسیس کے اندر کچھ مزید ایسی شخصیات کا نام بھی آ سکتا ہے کہ جو جنرل فیض کو آرڈر دے رہی تھیں یا جنرل فیض کے باسز میں شامل تھیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو پچھلے 3-4 دن سے میڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور بھی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نومبر 2022 میں اپنی ایکسٹینشن کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے رہنما ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے اس کو بڑے ہی ملفوف انداز میں جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ تو اصل صورتحال کیا ہے، اس پہ ہم آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے۔ خواجہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے ذرا میں ایک کلپ جو ہے ملک احمد خان صاحب کا مختصراً سا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ دراصل کیا کہہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کیونکہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں، شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی۔ این ڈی یو میں، نیو یارک میں اتنا کیٹیگوریکلی جنرل باجوہ سیڈ کہ نو کوسچن آف ایکسٹینشن، اور ان کی پوزیشن تھی میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ بنتا ہے اور گورنمنٹ کی یہ پریروگیٹو ہے، وہ کس کو کرتے ہیں۔ 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی تو پنڈی میں جی ایچ کیو کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا، اف یو آل ریمبر دیٹ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں، اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے، تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے، اگر وہ کوئی ال موٹیو پلے کرنا چاہتے، میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے۔ اچھا خواجہ صاحب، ملک احمد خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے حافظے سے نکل گئی ہیں، تو آپ اس پہ کچھ رسپونڈ کریں گے؟ بہت مہربانی میر صاحب، میرا حافظہ جو ہے ٹھیک ہے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ آپ سے جواب دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات مسلطوں کی وجہ سے جواب دیتے ہیں، بعض اوقات واقعی بڑھاپے کی وجہ سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن میرا ہو سکتا ہے ابھی 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے تک کی باتیں مجھے ہو سکتا ہے یاد نہ رہیں، لیکن مجھے ماضی جو ہے نا، جو آپ کے ساتھ بھی جو رفاقت رہی ہے 35 سال سے، اس کا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ ملک احمد خان صاحب میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، ان کے بزرگوں کے ساتھ میری بڑی نیاز مندی تھی، اور مجھ سے اس نیاز مندی کا تقدس بھی میرے سامنے ہے۔ لیکن آپ نوٹ کریں کہ وہ کسی اور سچویشن کی بات کر رہے ہیں، میں کسی اور سچویشن کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے نیریٹو میں، ان کے نیریٹو میں اور میرے نیریٹو میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ این ڈی یو کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا بھی نام لے رہے ہیں، مالک صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اس کے بعد نیو یارک کی بات کر رہے ہیں۔ میں وہ بات کر رہا ہوں، جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں، میں پرٹیکولرلی اس بات کی جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں، وہ باتیں وہ ہیں جو ان کی رہائش گاہ کو، جو چیف آف آرمی سٹاف کی رہائش گاہ ادھر ہوئی، جن میں آلموسٹ 90% آف دا ٹائم کبھی کہیں اٹھ کے میں باہر چلا گیا یا ملک احمد خان صاحب باہر چلے گئے واش روم وغیرہ جانے کے لیے، ادروائز ہم دونوں وہاں پہ اکٹھے تھے اور ہمارے سامنے ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اس لیے ہماری باتوں کی کانٹرڈکشنز جو ہے وہ بظاہر مجھے نظر نہیں آتی۔ نہیں وہ خواجہ صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، خواجہ صاحب، جو ملک احمد خان صاحب ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، وہ اپنے لیے بھی کوشش کر رہے تھے، اس چیز کی وہ تردید کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں جسارت کرنے لگا ہوں، میں نے کوشش کی ہے اس گفتگو سے پہلے میں ملک احمد خان صاحب سے بات کر لوں تاکہ ہماری باتوں میں کچھ اگر تضاد ہے ہم اس کو دور کر لیں۔ ہم ایک پارٹی میں ہیں، ایک ہی لیڈرشپ ہے،
خاندانی تعلقات ہیں، میرا اپنا ذاتی تعلقات ہیں، میرے ایک لحاظ سے وہ محسن بھی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مشکل وقت میں مجھے ہیلپ جو ہے ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے کھل کے اعتراف کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ایک شخص کا کسی پبلک پلیٹ فارم پہ کہنا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن ایک سچویشن جہاں پہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کوئی ڈیڈ لاک ہوا ہو یا پھنس پھنسا ہوا ہو یا ڈیڈ لاک ہوا ہو، وہاں پہ ایک آپشن کی صورت میں آفر کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ دو علیحدہ چیزیں. یہ میرا خیال ہے تسی میرا مطلب ہے انٹیلیجنٹ انف یو آر، تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات. اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا میں جو بات کر رہا ہوں. میں سمجھ گیا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے. تو خائر صاحب کیا یہ درست ہے کہ جب وہ جس سینس میں انہوں نے پہلی دفعہ ایکسٹینشن لی تھی، میں اس سینس میں بات نہیں کر رہا. ہاں جو پہلی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ڈیڈ لاک تھا اس کا سلوشن کے طور کے اوپر وہ کوئی اس قسم کی ٹیمپرری ارینجمنٹ جو ہے نا وہ اس کا انہوں نے اندیا دیا تھا کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. اچھا اب آپ سمجھ گئے؟ ہاں میں سمجھ. تھوڑا سا ذرا آپ ویورز کو بھی سمجھا دینا، کیونکہ آپ اتنی اہم بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ ویورز کو تھوڑا سمجھا دیں گے تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا پوری قوم پہ. دیکھیں انہوں نے آپ تو سمجھ گئے ہیں، تسی ویسے بھی سمجھدار ہو، بہت ہی سمجھدار ہے ہو. لیکن میر صاحب جو بات انہوں نے جو برخوردار احمد خان صاحب محمد احمد خان صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہوگی، آپ بھی اس کے وٹنس ہیں، وہ اور بھی پبلک پلیٹ فارم پہ کہا ہوا ہے. لیکن یہ ایک ڈیڈ لاک کو سالو کرنے کی بات ہو رہی تھی جس میں وہ ہماری ریکمینڈیشنز کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے ہماری ایک ریکمینڈیشن کی قبولیت کی ایک طریقہ نکالا کہ انٹرم پیریڈ کے اندر جو ہے نا وہ یہ جو بات میں کر رہا تھا پہلے، انٹرم پیریڈ میں آپ یہ سلوشن کر لیں اور الٹیمیٹلی آپ اپنی مرضی کر لیں. یعنی کہ انٹرم پیریڈ میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے مجھے ایکسٹینشن دے دیں. جی کہ اور اس وقت تک جو ہے پھر جو ہے آپ اپنی چوائس جو ہے ایکسرسائز کر لیں. یہ بات تھی بالکل. اور اس کے لیے میں نے آپ کو کنوے کیا ہے کہ مجھے جو بھی آپ کسی فورم پہ لے جانا چاہتے ہیں، کسی قسم کی قسم یا حلف لینا چاہتے ہیں، بالکل میں اپنے ویورز کو بتا دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس پہ قرآن بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے خواجہ صاحب سے درخواست کی کہ نہیں، اس کو قرآن کو اس میں رہنے دیں. لیکن خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ نومبر 2022 میں کسی بھی قیمت پر سینئر موسٹ جو آرمی آفیسر تھے جنرل عاصم منیر، وہ کسی بھی قیمت پر ان کو آرمی چیف بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، ریزسٹنس کر رہے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں میرا اپنا جو بھی چھوٹا موٹا سیاسی ایکسپیرینس ہے، میرا خیال ہے چاہتے تھے کہ انہوں نے جو پاور ہے 2016 سے لے کے 2022 تک جو ایکسرسائز کی، وہ اس کی پریسیڈنس پاکستان میں بہت کم ملتی ہے. جو بھی خواہشات یا جو بھی امنگیں عمران خان صاحب کی تھیں وہ بھی ساری انہوں نے پوری کی. عمران خان کو لے کے آئے، اس کے بعد عمران خان والا سارا شو جو ہے، ساری فلم جو ہے وہ 4 سال چلائی. تو ہی ایکسرسائز امینس پاور. اور عمران خان صاحب ان کو باپ کہتے تھے، اور ان کی تعریفیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے چھوٹے شہروں میں اور گاؤں وغیرہ میں جو ایک طبقہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی تعریفیں وہ بھی نہیں کرتے. تو اس قسم کا یہ چیزیں، یہ نشہ ہوتا ہے، یہ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے آپ کو جب آپ بڑے عہدوں پہ ہوں. اور میں کل بھی کسی کو کہا تھا کہ آواز دوست ایک کتاب ہے مختار مسعود کی، خوشامد کہ انہوں نے 7-8 صفحوں میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، 72 یا 73 صفحے سے لے کے 77-78 صفحے تک جو ہے، تو ضرور پڑھیے گا اس میں کہ خوشامد کس طرح بندے کو اڈکٹ کر دیتی ہے. اور اس کی کوالٹی جو ہے، میں نے یہ کتاب جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا اس زمانے میں پڑھ لی تھی. سر یہ میں نے کتاب تب پڑھی تھی جب مختار مسعود صاحب مرحوم نے میرے والد مرحوم کو دی تھی، اور یہ 70s کی بات ہے. جی اچھا خواجہ صاحب موضوع پہ آتے ہیں.
یہ اس چیز کو جو ہے ترک کرنا، اس ہیبٹ کو یا اس علت کو ترک کرنا جو ہے کہ آپ یو اسٹارٹ انجوائنگ پاور، یو اسٹارٹ انجوائنگ سو مینی ادر پرکس اینڈ پریولیجز، جو ہے وہ بڑا حوصلے کا کام ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے ایک کنٹینیوشن چاہتے تھے، خود جو ہے وہ اوبیسلی عہدے سے ہٹ جائے، اور لیکن اچھا خواجہ صاحب ایک اور ہینڈ پک، میری بات میں یہ ایک فکرم جی اپنا ہینڈ پک بندہ جو ہے، اپنا بندہ وہ اپوائنٹ کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی پاور کی کنٹینیوٹی جو ہے قائم رہے. یہ میری تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کسی موقع پہ جنرل فیض حمید کی بھی سفارش کی کہ ان کو آرمی چیف بنا دیا جائے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی کہ میں اس کو نہیں پش کرتا، آپ بھی جو ہے جو آپ بھی اپنی جو انسسٹ کر رہے ہیں، یہ اسٹار کر رہے ہیں، اسے دستبردار ہو جائیں. تو کسی اور نام، ایک اور نام انہوں نے، ہاں وہ سائر شمشاد صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا، پھر انہوں نے ایک اور صاحب، اور پھر انہوں نے ہمارے ایک دوست کو جو ہے جو ان کو انہوں نے لندن بھی بھجوایا کہ کوئی مکمکا ہو جائے. جی وہ دوست اب آپ کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور آپ ان کی وزارت عظمیٰ میں آپ وزیر دفاع تھے، لیکن وہ جو آپ کے دوست ہیں ان کو کیا اتنا شوق تھا کہ وہ کیوں باجوہ صاحب کے بہاف پہ نواز شریف صاحب سے جا کے ملاقاتیں کرتے تھے؟ سر میں کو زیادہ نہیں کہنا چاہتا، مجھے ان کے ساتھ جو 30-35 سال کا میرا تعلق ہے، مجھے اس کا بڑا احترام ہے. میں زیادہ بات اس سلسلے میں نہیں کرنا چاہتا. اچھا ہر بندے کو حق ہے کہ اپنی خواہشات رکھے، ان خواہشات کو پورا کرے، ہر بندے کا حق ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ اب جس طرح کے جنرل فیض جو ہیں ان کو کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے، 3 مزید فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جب جنرل فیض جو ہیں وہ یونیفارم میں تھے اس زمانے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے زمانے کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے زمانے میں بھی جنرل فیض کا جنرل باجوہ سے رابطہ تھا، اور پہلے بھی جن معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو جنرل فیض جو ہے ان کو اصل پروٹیکشن تو جنرل باجوہ سے ملتی تھی؟ تو کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اگر جنرل فیض کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو باجوہ صاحب کی بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں مجھے اتنا ضرور جو میں اعتماد کے ساتھ جو بات کر سکتا ہوں، باقی تو اسپیکولیشن ہوگی، کہ جنرل باجوہ صاحب کا اور جنرل فیض کا بہت قریبی تھا. وہ جس طرح نہیں وہ ہمارا کرکٹر کہتا ڈیٹا بہت ہے، اس طرح جو ہے نا یہ بہت قریبی تعلق تھا. یہ ویسا ہی تعلق ہے، تعلق جو ہے یہ ویسا ہی تعلق ہے جیسا آپ کا اور نواز شریف صاحب کا ہے. میرا نواز شریف کا بڑا خوبصورت اور پیارا تعلق ہے، اس میں کوئی جو ہے نا موٹیو شامل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی موٹیو ہے نہ میرا موٹیو ہے. اور اس تعلق کی جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں، میرا نواز شریف کا 1964 لے جائیں نا پیچھے، 6 اور 6 یہ 60 سال کا تعلق ہے. تو 60 سال کی تعلق کی جو پائیداری جو ہے اس کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے. اچھا تو یہ تو سارا یہ تو پروموشنوں کا اور اس کا مطلب ہے میں نے غلط مثال دی ہے، ہاں غلط، بالکل میں احتجاج کرتا ہوں، میں واپس لے لیتا ہوں، میں اپنی مثال واپس لے لیتا ہوں. لیکن خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ملک احمد خان صاحب نے بھی NDU کی جس میٹنگ کا حوالہ دیا ہے، یہاں پہ تو جنرل باجوہ صاحب یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بار بار کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا. اور پھر انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ کسی بھی وقت مارشل لا کا آپشن موجود ہے. یہاں تک کہا کہ جن لوگوں کو مارشل لا لگانے کے بعد گرفتار کیا جائے گا ان کی لسٹ بھی بن چکی ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں یہ سامنے بیٹھے ہیں حامد میر صاحب، ان کا بھی نام شامل ہے. لیکن خواجہ صاحب کیا یہ درست ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی مارشل لا کی باتیں کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے میں مارشل لا لگا دوں گا؟ دیکھیں میر صاحب، میں جو بات نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے کر دی ہے، اور میں اس کے لیے مجھے لحاظ جو ہے وہ پھر کہوں گا ملک احمد خان صاحب کا لحاظ، اور ان کے ساتھ جو ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن ایک سٹنگ میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں اس طرف بھی اشارہ کیا، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی یہ بھی اشارہ کیا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا. جی. تو خواجہ صاحب اب آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے، تو ایک آرمی چیف جو ہے اس نے بطور ایک فوج کے سربراہ کے
وزیر دفاع کے سامنے کہا کہ جی ہم مارشل لا بھی لگا دیں گے، اور صرف آپ کے سامنے نہیں کہا، یہ باتیں تو انہوں نے این ڈی یو میں ایک ایسے مجمع میں مجمع میں کہیں ہوئی ہیں، مجمع میں کہیں ہوئی ہیں. تو کیا پھر اس بندے پر اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں کون ہوتا ہوں، میری اتنی جو آپ بات ہے، وزیر دفاع ہیں، آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے. آگے اوقات سے بڑھ کے باتیں کر رہا ہوں. لیکن میر صاحب یہ دیکھیں، یہ جب خواہشات کی جو ہے ایک سیلاب ہو خواہشات کا، تو انسان جو ہے نا وہ پھر الٹیمیٹلی اسٹمبل کرتا ہے، انسان ٹھوکر کھاتا ہے. کہ خواہشات جو ہے نا کنٹرول میں رہنی چاہیے. میں ایک بات میرا خیال ہے میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے بھی، یہ بات جو ہے میں جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں. میرے والد اسپیکر کا الیکشن آ گئے، میں باہر رہتا تھا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا ابا جی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، آپ الیکشن ہار گئے. کہتے ہیں بیٹا مجھے بھی بڑا افسوس ہوا ہے. تو میں نے کہا جی لیکن مجھے ایک نصیحت بھی ہوئی. یہ میرے والد نے مجھے کہا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو میں نے کہا ابا جی نصیحت کیا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میں نے اس عہدے کے لیے خواہش بڑی کی تھی، اور شدت کی خواہش زندگی میں بیٹا یاد رکھنا صرف اللہ کی رضا کی کرنا، کسی دنیاوی چیز کی نہ کرنا. اچھا. نہیں تو پچھتاؤ گے. اور یہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح نہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں، نہ کوئی جو مذہب سکھاتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز کی قدر کرتے ہیں. ایک پاگلوں کی طرح جو ہے اپنی خواہشات کے پیچھے جو اندھا دھند بھاگتے رہتے ہیں. ہمیں خصوصاً جو حکمران طبقے کے، جس طرح میں بھی چھوٹا موٹا ایسے اس میں تعلق ہے میرا، تو ہم لوگوں کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے. سب کو ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ چیز جو ہے، یہ عمل جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کریں. اچھا خالد صاحب، اب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو جنرل فیض صاحب کے خلاف کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو جب سے یہ اعلان ہوا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کم از کم 2 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں جی کہ میرا جنرل فیض سے اتنا ہی تعلق تھا جتنا کسی وزیر اعظم کا اپنے کسی سبارڈینیٹ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہوتا ہے. اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر جنرل فیض جو ہیں وہ 9 مئی 2023 کے واقعات میں ملوث ہیں تو اس کی جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کر لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے وقت میں تو انہوں نے میاں نواز شریف انکلوڈنگ، اور میاں نواز شریف کا پورا خاندان، ان کی بیٹی، سب کو شامل کر لیا گیا. اس وقت تو ان کو اس قسم کی کوئی بات جو ہے خیال نہ آیا. اور جو ہے اقامہ پہ جو بات شروع ہوئی تھی، وہ پاناما سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ اقامہ پہ آ گئی، پھر سزائیں ہوئیں، پھر سارے کے سارا خاندان اندر ہوا، ہمارے جیسے ورکر بھی اندر ہوئے. تو یہ اب ان کو جیل میں بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن اور اس قسم کے اگر کوئی حکومت چاہے تو بنا بھی سکتی ہے، یہ ایک آپشن ہے. لیکن why judicial commission in this particular case جو ہے ان کو کیوں خیال آ رہا ہے، بار بار وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. اور میں ایک بات صرف عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں جوڈیشل کمیشن جو ہے نا، جو خوب کھاتے پانی ہوتی ہے نا چیز، وہ تو جوڈیشل کمیشن بنائے جاتے ہیں. جی یہ میں کیا تاریخ ہماری بتاتی ہے میں کون ہوتا ہوں. اچھا خالد صاحب، ایک سوال جو ہے وہ اب میں چلتے چلتے اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کے صرف تحریک انصاف کے اندر تعلقات نہیں تھے، ان کے آپ کی جماعت کے اندر بھی بڑے گہرے تعلقات تھے، اور پیپلز پارٹی کے اندر تو اس سے بھی زیادہ گہرے تعلقات تھے. تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں ان صاحب کا بھی نام نہیں سامنے آئے گا جن کا نہ آپ نے نام لیا نہ میں نے نام لیا، لیکن وہ آپ کی پارٹی میں کچھ عرصہ پہلے تک شامل تھے؟ اور بھی لوگوں کا نام آئے گا، جس طرح اب محمد احمد خان صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں باجوہ صاحب کو، اسی طرح ہمارے اور بھی دوست ہیں آپ کی پارٹی میں جو جنرل فیض صاحب کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. تو اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ فیض صاحب کی جڑیں جو ہیں وہ صرف تحریک انصاف میں نہیں تھی، مسلم لیگ نون میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی بڑی گہری تھی. میر صاحب، جنرل فیض صاحب کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا، میں آپ کو کسی اور پروگرام میں سارا جو انٹریکشن جہاں بھی رہا، لیکن میرا ان کے ساتھ کوئی قریبی تعلق نہیں تھا. میں ان کو 2 دفعہ، ایک دفعہ ان کو ملا تھا جا کے جو میس ہے ان کا
یہ اوسار کے پاس جو یہ ٹرین نمبر 5 کے سامنے میس ہے وہاں میں ملا، جو میں 1-on-1 کی بات کر رہا ہوں. ایک 1-on-1 جو ہے جنرل اعجاز امجد صاحب کے گھر میں ہوئی تھی ملاقات، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اور ایک ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، باقی میری ان کے ساتھ جو ہے 1-on-1 کو میٹنگ. لیکن ہمارے بہت سے دوست تھے، بلکہ مجھے فار ویری لانگ ٹائم میں ان کو شکل سے پہچانتا بھی نہیں تھا، حالانکہ میں وزیر تھا دفاع کا رہا ہوا، میں نہیں پہچانتا تھا. اچھا. اس کے بعد جو ہے پبلکلی ملاقات ہوتی رہی، وہ بھی پلیزنٹلی ملتے تھے، میں بھی پلیزنٹلی ملتا تھا. لیکن جو ہم پہ گزری اتنی شب ہجراں عاقبت ہم نے سنواری ہے کہ نہیں سنواری، یہ تو وقت بتائے گا. تو اس کے انجینئر جو ہیں وہ عمران خان، اور یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے جس میں وہ جہاز کے جہاز غرق ہو جاتے ہیں وہ بحر اوقیانوس میں، یہ برمودا ٹرائنگل تھی. جنرل باجوہ، اپنا عمران خان اور جنرل فیض. اچھا چلیں خالد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لے، دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے اپریل 2024 میں ہم نے اپنے اسی شو میں ایک سوال اٹھایا تھا. سوال یہ اٹھایا تھا کہ ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک سیاسی جماعت کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو فیض یاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس سیاسی شخصیت کے سامنے سوال اٹھایا تھا ان کو آج ہم نے دوبارہ دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں، آپ پہلے وہ کلپ دیکھ لیں 4 مہینے پہلے والا. آپ کے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں کو اپنے فیض سے فیضیاب کر رہے ہیں. تو مداخلت تو بھی ہو رہی ہے آپ کی پارٹی میں. دیکھیں، کسی کا کوئی ذاتی تعلق ہے، دوستی ہے، اس پہ میں نہیں بات کرتا. لیکن کوئی بھی شخص ہو آئین کے ماورا جائے گا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے وہ جوڈیشری سے ہو. یہ جو کتاب ہے نا آئین کی، اس کو ہم نے کاغذ کا پلندہ بنایا ہے، اس کو عمل کر کے ہم آئین پاکستان بنا سکتے ہیں. تو علی محمد خان صاحب آج دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. 4 مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک سوال کیا تھا، آپ نے اس کا ایک بڑا مناسب سا جواب دے دیا تھا. لیکن اب جب کہ جنرل فیض صاحب کو اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی، جب انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی، وردی اتارنے کے بعد وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو ان کی گرفتاری سے آپ کی پارٹی میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مجھے یاد ہے آپ نے یہ سوال کیا تھا. دیکھیں، پروفیشنلی ایک تعلق رہا یہ جنرل فیض صاحب سے، لیکن حکومت ختم ہونے کے بعد میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی سیاست میں یا کسی چیز میں ان کا کوئی رول تھا. ذاتی سلام دعا سب لوگوں کی ہوتی ہے، کوئی غمی خوشی میں چلا جاتا ہے کوئی بات. لیکن میں اس ٹاپ ہائرارکی میں تو نہیں ہوں. ابھی ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جس میں کوئی ڈائریکشن کا مجھے پتہ لگ سکے. لیکن کور کمیٹی میں بیٹھتا ہوں کچھ میٹنگز میں جن میں ڈیسیجن میکنگ کسی حد تک ہوتی ہے. میرے نالج میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ وہ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کردار ڈائریکٹلی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. لیکن اب یہ جو ان کو پکڑا گیا ہے، چونکہ ایک انٹرنل میٹر ہے اور ہمارا پارٹی کا بھی اس پہ موقف ہے، میں نے بھی اس پہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ انٹرنل ان کا ادارے کا اپنا ایک خود احتسابی کا نظام ہے. اگر وہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ ہونا سب کے خلاف چاہیے. اگر اس جو حراست ہے فیض صاحب کی، اس کو اگر خدا نخواستہ PTI کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ہماری جماعت اس پہ اپنا پولیٹیکل رسپانس دے گی. لیکن فی وقت چونکہ ایک انٹرنل میٹر ہے، اندرونی معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے اگر وہ کرپشن کے خلاف ان کا سٹینڈ ہے. لیکن ایک بات وہ بالکل بیس لائن ہے کہ فیض صاحب کے خلاف اگر کوئی کرپشن کا کیس ہے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر سب کے خلاف ہونا چاہیے. یعنی کہ جب فیض صاحب کے پاس طاقت تھی اور اختیار تھا اور ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات ہوئیں، اور اس وقت جو لوگ ان کے باسز تھے، تو پھر ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں، جرم تو جرم ہے، غلطی تو غلطی ہے. نقصان ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں کا تب ہوتا ہے جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اگر ایک جرم میں کسی خدا نخواستہ کرپشن میں علی محمد اور حامد میر صاحب انوالو ہوں اور صرف حامد میر کو پکڑ لیں، پھر تو مناسب نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو پھر سب پہ ہاتھ پڑنا چاہیے.
اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو سوابی کے جلسے میں اعلان ہوا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گی، حماد اظہر صاحب نے کہا تھا ہم اڈیالہ جیل راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کریں گے، حماد اظہر صاحب نے تو آج پھر دوبارہ استعفیٰ دے دیا، پہلے بھی انہوں نے دیا تھا، آج پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ نہیں ہوا، میں ایک میٹنگ میں تھا بڑی اہم، اس کی میں آپ کو بتاؤں گا، بہت اچھا، ایک اچھی خوشخبری ہے قوم کے لیے۔ اچھا تو بتائیں، آپ پہلے خوشخبری بتا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس کے نیچے ایک دو نہیں وہ تو ایک اور ایشو ہے نا، نہیں وہ نہیں، دوسرا جو ایک مبارک ثانی کیس آیا تھا، قادیانی ایک ایشو تھا، اور اس پہ قوم میں بڑا اضطراب پایا جاتا تھا۔ قومی اسمبلی میں کچھ لوگوں نے اس پہ اپنا اظہار خیال کیا، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، اور اس پہ پھر قومی اسمبلی سے اسپیکر صاحب نے ایک لا کمیٹی کو معاملہ بھیجا تھا، لا اینڈ جسٹس کمیٹی۔ جی، اس پہ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور یونینیمسلی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو قادیانی مبارک ثانی کیس تھا جس پہ قوم میں، علماء میں، عام پاکستانی میں بہت اضطراب تھا، یونینیمس فیصلہ اس کمیٹی کا یہ آیا ہے، ریکمنڈیشن گئی ہے قومی اسمبلی کو کہ حکومت پاکستان اس فیصلے کے خلاف ریفرنس میں جائے گی اور اس فیصلے کو ختم کروائے گی۔ تو یہ حکومت اور اپوزیشن متحد ہو گیا۔ ہاں جی، اس ایشو پہ کہ ختم نبوت والے ایشو پہ کوئی سیاست نہیں ہے، اس پہ سب ایک ہیں، بلکہ کچھ ممبران میں، جن میں بھی شامل ہوں، کچھ ممبران نے تو یہ تک اس میں رائے دی ہے جس پہ سب نے، اس والے نقطے پہ سب نے ایگری نہیں کیا، لیکن یہ رائے بھی آئی ہے کہ ان جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں ریفرنس بھی جانا چاہیے اس فیصلے کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کہا ہے، بہت سی ڈسٹرکٹ بارز نے بھی کہا ہے، ہائی کورٹ بارز نے بھی اس پہ کہ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا پیرا 42 ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پورا فیصلہ اس کو ریورس کیا جائے، کیونکہ اس سے ایک بہت ابہام پیدا ہوا ہے، بہت لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جو آئین نے فیصلہ کر دیا کہ جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کو جہرن یا ظاہرن یا اس میں گھر کی خلوت میں آپ تبلیغ کی یا اس کی اپنی ٹیچنگز کی اجازت نہیں دے سکتے، تو اس پہ ایک بہت بے چینی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایک اچھا سٹیپ آیا ہے کہ یونینیمس آیا ہے، لا منسٹر اس میں بیٹھے ہوئے تھے، حکومتی ارکان بیٹھے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ پی ٹی آئی والے سارے جمعیت کے بیٹھے ہوئے تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ قوم کو بہت زیادہ خدشات ہیں اور اس کو ریورس ہونا چاہیے۔ تو اس سے امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ بھی ایسے فیصلوں کا راستہ رکے گا جو آئین پاکستان کے منافی ہوں یا جو ختم نبوت والی ایشوز پہ، کیونکہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کافی عرصے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کم از کم ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں متحد ہو گئی ہے۔ نہیں، ایشو ایسا تھا، اس پہ قومی اسمبلی میں بھی سب متحد تھے۔ تو اب یہ قومی اسمبلی میں قرارداد آئے گی، یہ یہاں سے ریکمنڈیشن چلی جائے گی اور قومی اسمبلی میں اس سے قرارداد آئے گی جو حکومت پاکستان سے مطالبہ کرے گی کہ اس پہ حکومت خود ریفرنس میں جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو۔ اس فیصلے کو ریورس کروانے کے لیے ریفرنس دائر کرے حکومت۔ ہاں جی۔ اچھا اب ذرا پھر وہ دوبارہ میں اسی سوال پہ آ جاتا ہوں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو جو ستمبر میں آپ کی پارٹی نے اناؤنس کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، وہ ہوگا لانگ مارچ؟ دیکھیں ابھی اس کا فیصلہ ایسے تو نہیں ہوا کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہو یا کور کمیٹی نے اس پہ یونینیمس فیصلہ کیا ہو، سبابی جلسے میں یہ بات آئی تھی اور ظاہر ہے اس پہ خان صاحب آخری فیصلہ کریں گے کہ کیا لانگ مارچ کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کیا سپٹمبر میں کرنا ہے، لیکن اس میں فیصلہ ابھی نہیں ہوا خان صاحب کی طرف سے۔ اچھا فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں سر۔ تو یہ تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر مختلف آراء پائی جا رہی ہیں، اور حماد اظہر صاحب نے بھی آج استعفیٰ اس لیے دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جو تحریک انصاف لاہور کا جو صدر تبدیل کیا گیا تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا وہ تو میر صاحب جہاں تک لانگ مارچ تو بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ تو خان صاحب ہی کریں گے، ظاہر سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب بھی ذمہ دار عہدے پہ ہیں، لیکن لیڈر تو خان صاحب ہی ہیں۔ باقی جو حماد کا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے آج میں اس ختم نبوت والے اس میں ہم بزی رہے میٹنگ میں، لیکن حماد صاحب کو اگر ریزرویشنز ہیں، پارٹی کے پرانے ہمارے ینگ لیڈر ہیں، تو ضرور اس کو خان صاحب دیکھیں گے۔ اگر ان سے مشورہ نہیں ہوا تو پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، مجھے اس پہ پبلکلی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن حماد سے مشورہ تو ہونا چاہیے۔ اچھا مشورہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا، قبول نہیں ہوا، پھر دوبارہ دیا، پھر قبول نہیں ہوا، اب حماد صاحب نے بھی پہلے استعفیٰ دیا تھا، قبول ہوا، پھر استعفیٰ دیا، پتہ نہیں قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا، تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا اس کے اندر کافی کوئی گڑبڑ ہے۔ میں پارٹی کے انٹرنل میٹرز آپ کو تو میری طبیعت کا پتہ ہے، کبھی پبلک میں نہیں ڈسکس کرتا، لیکن میں ایک بات سب کو کہوں گا، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی بھی جماعت کے ہوں، میں یہ استعفے وغیرہ دینے پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت تک فائٹ کرنا چاہیے، چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، اور پھر اللہ نے وہ موقع دیا
اور میں نے ایک دفعہ خان صاحب کو یاد بھی دلایا. میں نے بہت سال یا بہت عرصہ پہلے خان صاحب کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت آیا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور قاسم و سلیمان بھی نظر نہ آئے تو علی آپ کو نظر آئے گا. شکر اللہ تعالیٰ نے وہ لاج رکھی 9 اپریل کی رات. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ون مین میکس اے ڈفرنس, ایک آدمی بھی کھڑا ہو تو فرق پڑتا ہے. وہ اس رات میں ایک تھا جب کھڑا تھا, لیکن اگلی رات پوری قوم نکل آئی. تو میدان میں کھڑے رہنا چاہیے. اچھا, آپ نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کافی عرصہ گزارا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کافی یادیں وابستہ ہیں جیل کے ساتھ ہیں. میں ان کچھ آپ کی یادوں کے بارے میں مجھے بھی پتہ ہے. میں آپ کے ساتھ بڑی احتیاط سے گفتگو کروں گا ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, اڈیالہ جیل راولپنڈی کا ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا, اس پر الزام ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلقات تھے, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, اس کو ہٹا بھی دیا گیا, اس کو حراست میں بھی لے لیا گیا. لیکن مجھے جو آپ کی کہانی پتہ ہے اڈیالہ جیل کی, تو وہاں پہ تو بڑی سختی تھی. آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کسی قیدی کو فیسیلیٹیٹ کر سکے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, اور خاص کر جب اتنا ہائی پروفائل قیدی ہو. میرے جیسا عام قیدی اس کو نہیں کر سک رہے تھے. میں یہ اکنالج کروں گا کہ وہ مطلب عزت والے آدمی تھے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم صاحب کی بات کر رہے ہیں. اکرم صاحب آپ کے زمانے میں بھی تھے؟ جی, ڈیسنٹ آدمی تھے, لیکن کوئی سختی تو تھی ہم پہ. میں تو ایک دفعہ تو کوئی 40 گھنٹے سے زیادہ 50 گھنٹے کے قریب میں سولیٹری کنفائنمنٹ والے اس میں ڈیتھ سیل جو ہوتا ہے جس کو اس میں, لیکن وہ میں نہیں کہتا کہ ان کا کوئی دوش ہے, ان پہ اوپر سے پریشر ہوگا جو بھی تھا. اور یہ جو وہاں سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی عملہ ہوتا ہے, اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ وہاں کچھ اور بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہاں, کوئی انسانی کیمرے بھی ہوتے ہیں اور مشینی کیمرے بھی ہوتے ہیں. تو انسانی کیمرے بھی زیادہ انسانی کیمرے, تو وہ میں نہیں سمجھتا کوئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اتنا کوئی رسک لے سکتا ہے. سوال میرا میں اس لیے آپ سے اٹھا رہا ہوں کہ بہرحال ان کے خلاف کارروائی تو ہوئی ہے نا, ایک ان پہ الزام تو لگا ہے. تو جس جیل میں اتنے زیادہ انسانی کیمرے لگے ہوں, اتنے زیادہ مشینی کیمرے لگے ہوں, کچھ انسانی کیمرے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں. آج مجھے نہیں جانے دیا. میرے پاس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے علی محمد ایڈوکیٹ کے پاس, جو کہ ایم این اے بھی ہے اتفاق سے. مجھے آج اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا. چیف جسٹس کے حکم کی یہ حیثیت ہے اڈیالہ جیل میں. اچھا, تو آپ کو نہیں ملنے دیا؟ نہیں. اچھا, تو مجھے آپ بتائیں, کیا ایک سپرنٹینڈنٹ جیل یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کو نہ مانے؟ کیا پریشر ہے ان پہ؟ کون ہے یہ انسانی کیمرہ کس کا ہے؟ تو جب آپ جیل کے اندر تھے تو وہاں پہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی فیسلٹی تو ملتی ہوگی نا, تو کیسے ملتی تھی؟ جیل کا کھانا آتا تھا بس, اور چکی میں ہوتے تھے. اور نہیں, کبھی کبھی آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے مل جاتی تھی؟ کتاب میں قرآن ہی پڑھتا تھا, اور وہ میں نے وہاں سے ہدیہ کرایا تھا لائبریری سے. آج بھی میرے پاس وہی قرآن ہے, باقاعدہ اجازت ساتھ لے کے گیا تھا. 27 مئی اڈیالہ جیل 2023 اس پہ لکھا ہوا ہے. ایک چیز البتہ اڈیالہ جیل کی یاد مجھ سے کبھی نہیں بھولے گی, جو مجھے پہلے نہیں پتا تھا کیونکہ اندھیرے میں لے کے گئے تھے, پھر جیلم سے بھی اندھیرے میں لے کے آئے. لیکن جب خود گاڑی ڈرائیو کر کے اب جاتا ہوں, پیدل جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری 85 سالہ ماں, جو کہ کافی وہ بیمار رہتی ہیں, ان پہ کیا گزری ہوگی جب وہ پیدل وہ ادھر گئی ہیں اور انہوں نے مجھے ادھر دیکھا ہوگا. تو دیٹ واز, یعنی زندگی والد صاحب کی فوتگی پہ اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اپنی ماں کو جیل آتے دیکھا کہ یار ہم کوئی دہشت گرد تو نہیں ہیں, کیا پاکستان سے محبت اتنی بڑی سزا ہے؟ اچھا, آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ایک اہم بات کہی, اعلان کیا, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جنرل فیض کی گرفتاری پہلے عمل میں لائی گئی, ان سے تحقیقات کے بعد آج 3 مزید افسروں کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی, اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دائرے تک نہیں رہے گا. اس میں جو ملوث ہے تمام لوگ اس شکنجے میں آئیں گے. صرف ریٹائرڈ فوجی افسران تک کارروائی محدود نہیں رہے گی, اور لوگ بھی اس میں پھنس سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جج صاحب پھنس جائیں, پھر کیا ہوگا؟ آپ کو معلومات ہوتی ہیں, لیکن میں تو یہی بات کروں گا کہ جو خان صاحب نے کی ہے کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہم نہیں چاہتے اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ کریں, لیکن اس کو اگر تحریک انصاف کے خلاف یوز کیا جائے گا تو پھر اس پہ ہمارا رسپانس بھی آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ان کی شخصیت
کے ساتھ زیادہ تو میرا تعلق نہیں رہا. حکومت کے زمانے میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی تھیں, آپ بھی شاید فاتح خانی کے لیے ہم گئے تھے. نہیں, میرے ان کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں تھے کہ میں فاتح خانی کے لیے جاؤں. بہرحال فاتح کے لیے ہم گئے تھے, تو پھر ان کو پروفیشنلی میں نے دیکھا, کچھ ملاقاتیں خان صاحب جب پی ایم تھے وہاں ان کو میں نے دیکھا, ٹی ایل پی والے معاملات جب تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے, باجوہ صاحب دیکھ رہے تھے اس کو, خان صاحب خود دیکھ رہے تھے, اس میں شاہ محمود قریشی اور اسد قیصر صاحب تھے. اس وقت میں ان کو بڑا کمپیٹنٹ دیکھا. ان چیزوں کو جب حل کیا, وہ ایک پیسفل طریقے سے ٹی ایل پی سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہوا. لیکن فیض صاحب سے قطع نظر اب تو ان کے خلاف ہی چارہ جوئی ہو رہی ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف یا چیف جسٹس, یہ ایسے عہدے ہیں ملک کے جو کافی عزت تکریم والے عہدے ہیں. اس پہ اگر ایسی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ سب قوم کی لمحہ فکریہ ہے. بالکل, یہ کوئی خوشی یا فخر کی بات ویسے نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ان عہدوں پہ جو بھی لوگ ہوں وہ آئین کے اندر رہیں, جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بات کی, اور چاہے کوئی بھی آپ کا باس ہو, خان صاحب ہوں, میاں صاحب ہوں, جو بھی ہو, آپ آئین کے اندر رہیں, اپنی ڈیوٹی کریں, اور الٹیمیٹلی عزت ذلت اللہ دیتا ہے. اچھا, اب آئین کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, اون علی کھوسا صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں, ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک گانا بنایا تھا, اس کے کیا بول تھے ذرا سنیں. بڑھتے رہیں یہ ٹیکس اور بل, مرتی رہے ساری عوام, بل بل پاکستان بھوکی ہے عوام, بل بل پاکستان سب کھا گئے حکمران. تو میں اس طرح کے گانے جو ہے وہ بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں. جب 1995-96 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں تو اس وقت ابرار الحق صاحب کا ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا, کنے کنے جانا بلو دے کار. اس گانے پر پابندی لگ گئی, ابرار الحق کے خلاف کارروائی ہوئی, لیکن پھر وقت اور حالات بدل جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کا ایک گانا جو ہے یہ اون علی کھوسا نے بنا دیا ہے اور اس پر حکمرانوں کا ذکر آ گیا ہے, تو میرا خیال ہے عوام جو ہیں واقعی بجلی کے بلوں سے بڑے پریشان ہیں. اس پہ اون علی کھوسا کو لاپتہ کر دینا, غائب کر دینا, تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اور آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے, تو اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر اس کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 10A کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے, اور جو اس پہ الزام ہے اس کو حق دیا جائے کہ وہ اس کا سامنا کرے. تو آئین اور قانون کی بالادستی اگر ریاست کرے گی تو ریاست مضبوط ہوگی, اگر ریاست آئین اور قانون کو وائلیٹ کرے گی تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی, کمزور ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.